الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم دما ډیرو ګرانو درنو او ډیرو قدرمندو مسلمانانو ورونو په پښین کې نن دغه جلسه د پښین د تاریخ ټولو نه لویه جلسه ده. تاسو چې په کوم اخلاص په کوم محبت او په کوم جذبه په دغه جلسې کې شرکت کړی ده دا مول اسلام سره مینه له جمعیت علماء اسلام سره مینه او په جمعیت علماء اسلام باندې د کلک اعتماد او باور اعلان ده او انشاءاللہ دا اعتماد بطر قیامت پورے قائم اور دائم میں انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، پښین کی تاریخ کا یہ بڑا جلسہ آپ کے اعتماد میں بہت بڑے اضافے کی علامت ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس رشتے کو نہیں توڑ سکتی اور انشاءاللہ یہ رشتہ اور مضبوط ہوتا رہے گا انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، یہ جمعیت علماء اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت جمعیت علماء کے اس قلعے کو فتح نہیں کر سکے گی انشاءاللہ. آپ کے سامنے رکاوٹیں ڈالی گئیں جس کا تذکرہ ابھی ہوا، لیکن کوئی رکاوٹ کارگر ثابت نہیں ہوئی اور اللہ نے آپ کے لیے راستے کھولے، حالات بنے
اور ہم آج پوری دنیا کو اس میدان سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام ایک تحریک ہے۔ جمعیت علماء اسلام جہد مسلسل کا نام ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک قابل فخر ماضی ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک تابناک تاریخ ہے جس کے پشت پر 200 سال سے زیادہ کی قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی اور اپنے مقاصد تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں۔ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، لیکن اسے آئین نہیں ملا، اور جب آئین ملا تو جمعیت علماء اپنے 7 اراکین کے ساتھ مفکر اسلام میرے قبلہ گاہ رحمہ اللہ کی قیادت میں اس نے پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا۔ پاکستان میں اسلام ایک مملکتی نظام قرار پایا۔ ملک کو اس بات کا پابند بنایا کہ یہاں قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو آپ کی قیادت نے پارلیمنٹ میں آپ کے عقیدہ ختم نبوت کی نمائندگی کی، ترجمانی کی، اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب کیا۔ الیکشن کے بعد جب شین میں پہلا جلسہ ہوا تھا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو ہمیں ایک شکایت تھی کہ سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک غلط فیصلہ دیا ہے، لیکن ملک میں ہنگامہ ہوا اور پھر مجھے عدالت میں بلایا گیا، سپریم کورٹ میں، اور چند گھنٹوں کے اندر اندر سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اور جس طرح ہم نے کہا، جس طرح ہم نے لکھوایا، وہی فیصلہ سپریم کورٹ سے صادر کیا گیا۔ ہم نے اپنی تحریک کے تسلسل میں نظریاتی لحاظ سے شکست نہیں کھائی۔ جو امتحان آیا، جو چیلنج سامنے آیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا، اور اپنے ووٹر کو، اپنے کارکن کو، اپنی قوم کو، اس کے اسلامی جذبے کو ہم نے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ میرے محترم دوستو، آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سب سے بڑی عوامی قوت ہے۔ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر! ختم نبوت کا ترجمان
پاکستان کا ترجمان، حقوق کا محافظ. ہم نے ایک زمانے سے عوام سے رابطہ کیا. جب بھی ہم نے پاکستان کے عوام کو آواز دی، قوم نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور ہم نے اپنے جلسوں کے ریکارڈ توڑے. عوام کیوں ہمارے آواز پر اکٹھی ہوتی ہے؟ پبلک کیوں ہمیں خوش آمدید کہتی ہے؟ ہم نے ابھی کراچی میں ایک ضلع کا جلسہ کیا اور وہ ایک ضلع کا جلسہ بھی ملین مارچ کا منظر پیش کر رہا تھا. ہم چاروں صوبوں میں عوام کے پاس جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نشانے پر ہیں. ہمارے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے علماء کرام کو اور اساتذہ کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری جماعت دہشت گردوں کی دہشت گردی کے زد میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں اگر فرقہ وارانہ فسادات ابھرے، فرقہ واریت کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کی گئیں، جمعیت علماء اسلام نے اس فرقہ وارانہ نفرتوں کی سیاست کو شکست دی ہے. ہم نے نفرتیں نہیں پھیلائی، ہم قوموں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن محبت کے علم کے ساتھ. ہم نے پشتون بلوچ کی نفرتوں پہ سیاست نہیں کی، ہم نے مہاجر سندھی کی نفرت پر سیاست نہیں کی، ہم نے سرائکی پنجابی کی نفرت پر سیاست نہیں کی. ہم نے ایک قوم، ایک مسلمان قوم، ایک پاکستانی قوم، ایک متحدہ قوم کی بنیاد پر محبتوں کا پیغام دیا ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ ہم پاکستان کے ہر صوبے اور ہر قومیت کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے. جس طرح ہم نے فرقہ واریت کو، اس کی بنیاد پر نفرتوں کو شکست دی ہے، جس طرح ہم نے قومیتوں کی بنیاد پر نفرتوں کو شکست دی ہے، صوبائیت اور نفرتیں، قومیت اور نفرتیں، لسانیت اور نفرتیں، علاقائیت اور نفرتیں، فرقہ واریت اور نفرتیں، اس سیاست کو اگر ملیامیٹ کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام کی اس تحریک نے کیا ہے. لیکن قوم کو کون لڑا رہا ہے؟ جو قوم پرست کہے جاتے ہیں، ان میں تو اتنی جان نہیں ہے. وہ بیچارے تو بس ہم نے الحمدللہ جو سیاست کی ہے، پاکستان کی بقا کی سیاست کی ہے. اگر قوم کو لڑایا ہے، فرقوں کی بنیاد پر لڑایا ہے، اگر قوم کو لڑایا، لسانیت کی بنیاد پر لڑایا، نفرتوں کی بنیاد پر لڑایا، تو جمعیت علماء نے قوم کو متحد کرنے کی جنگ لڑی اور پاکستان کی بیوروکریسی
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ قوم کو لڑا کر ان پر حکومت کرنے کی کوشش کی ہے. اور عجیب بات ہے، جرم بھی کرتے ہیں اور چونچ بھی اونچی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کرو. بھئی تم پاک ہو تو ہم آپ کو پاک کہیں گے. اور کتا زان شرمولای نو زسر باندې حکم دی. کتا چیر توروالی، کتا چیر توروالی زدر سر ملگر آئے. ہندوستان حملہ وکڑا تائے جواب ورک ماستائل ہے. بے وجہ اختلاف نہ کہوں. کتا دے امریکہ اور دے ایران ترمن سالسی کڑی مونگ بدے مرستالان یو لارا نہ بندو. مرفو منطقے کی جنگ نغواڑو. خدا سوال خام خواہ پورتا کو چھ دے مرش پالیسیانی سوک جوڑئی. ہمارے پالیسی ساز کون ہیں؟ ہمارے پالیسی ساز کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ یہ ہماری عقل ہے؟ یہ پاکستان کا مفاد ہے کہ ہندوستان کا بارڈر مکمل بند، افغانستان کا بارڈر مکمل بند، مغرب کی طرف بھی آپ تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، مشرق کی طرف بھی آپ کاروبار نہیں کر سکتے، اور ایک چین کا چھوٹا سا کوریڈور ہے وہ بھی آپ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اس پر بھی کوئی فعالیت نظر نہیں آ رہی. ایران جن حالات میں ہے وہ آپ کے نہ اچھے کا نہ برے کا، ہر طرف آپ نے پاکستان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، محصور کر دیا ہے. یہ کون سی عقل کی پالیسی ہے کہ آج پاکستان ایک محصور مملکت کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو دہشت گردی تو بڑھ رہی ہے. تو دہشت گردی کے خلاف تو 3-4 دہائیوں سے آپ لڑ رہے ہیں. آپ نے سوات سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں کتنے آپریشن کیے، اور ہر آپریشن کے نتیجے میں آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم شاید ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مرض بڑھتا گیا جو دوا کا. کس کس بات کو روئے ہم آپ کے؟ پردک دی سوڑے سوڑے راوڑ چہارا سوڑا دے گنڈم مالا جڑا رہا تھی. افغانستان کے دہشت گرد مراکز دی مجھ پا افغانستان کے ذکر ہم لے کو چلتا دے دہشت گرد مراکز دی نو دہشت گرد ہو پا بنو کے لتانا تانے انہوں لے تانے فوجی مراکز انہوں لل تا پا قلوئے حملے وکھلے دلتا پا خپل وطن کے تا دہشت گرد نوینے دہاغ مرکز نوینے اور پا افغانستان کی وینے حل تزیب بمبارانے کیا. مدماء محترم ورونو منم
چې قوم له موږ سره ده، قوم جمعیت سره ملګرتیا ته تیار ده. کوم ځای ده هغه جمهوریت چې د عوامو رای قبوله سي، عوام ووټ یو ته ورکوي، له بکسې نه ووټ د بل چا راخیږي. نتیجې بدلیږي. او دا خبره چې زه تاسو ته کوم، د دغو داندلیو زه په خپله هم ګواه یم او دې خلکو هم را سره منلې ده. زه داسې خبره نه کوم چې خامخا تور لګوم او په دغه تورو باندې زه سیاست کوم. صفا او شفاف سیاست مو کړی ده. هره حربه د استعمال کړله، د موږ د بدنامولو، الزام تراشیو، تور لګولو، خو په ټولو شرمنده سوې. او الحمدلله نن په دومره لویه اجتماع کې زه قوم تر مخ سپین مخی ولاړ یم او ته تور مخی ته قوم سره مختلف کولی. نعرہ تکبیر! قاعدہ اشارہ کوا، قاعدہ اشارہ کوا، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری امامت کو. خو د یوې خبرې نه مو خبروم چې اوس جمهوریت دپاره هم ځای نشته. جمهوریت دغه ده چې د ټرمپ په شکل کې تاسو وینئ. نو چې دا ټرمپ څنګه خبرې کوي او دا ټرمپ چې څنګه روان یي، په دغه ډانچې کې چیرې یو ځای جمهوریت در ښکاري؟ جمہوریت کا یہ حال ہو گیا جس طرح ٹرمپ کا حال ہے. مغربی دنیا سرمایہ دارانہ نظام کو دوبارہ مستحکم کر رہا ہے، سرمایہ داریت سامنے آ رہی ہے، جمہوریت کو دفن کیا جا رہا ہے. اور یہاں پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں ایسی ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جن کے باغ ڈور مغرب سے ہل رہے ہیں، وہ بھی جمہوریت کا خاتمہ کر رہے ہیں، یہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر فتوے لگا رہے ہیں. یہ مذہب وہاں سے آ رہا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں. اس پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئی، لابیوں نے کام شروع کیا اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں پہلا ملین مارچ کیا اور پھر ملک بھر میں تحریک چلائی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں پاکستان میں شکست کھا گئی. یہ ہے جمعیت علماء کی سیاست. اسی لیے جمعیت علماء واضح طور پر کہتی ہے کہ اسلامی دنیا کو ایک اسلامی بلاک بننا پڑے گا. جمعیت علماء اسلام کا منشور ایک اسلامی بلاک کی بات کرتا ہے. اور جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو ہم نے اسلامی بلاک کی طرف اس کو ایک قدم قرار دے دیا اور پاکستان نے اس کی حمایت کی. لیکن اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کرنے کے لیے اسلامی دنیا کو ایک ہونا ہوگا. اور میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے،
حکمرانوں کے عزم کا مسئلہ ہے، ان کی قوت ارادی کا مسئلہ ہے، وہ کمزور ہیں، حکمران کمزور ہیں، پاکستان کمزور نہیں۔ اور اگر ان حکمرانوں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا کے اتحاد کی طرف آگے بڑھیں گے اور وہ عالمی استعمار کے خلاف آواز بنیں گے، وہ مغرب کے جبر کے خلاف لڑیں گے، ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ جمعیت علماء کو آگے آنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس قوم کی نمائندگی کریں گے۔ آج بھی وقت ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، سعودی عرب آگے بڑھے، مصر آگے بڑھے، ترکی آگے بڑھے، ایران آگے بڑھے، انڈونیشیا آگے بڑھے، ملائیشیا آگے بڑھے، اور یہ بڑے ممالک مل کر ایک اسلامی دنیا کا بلاک بنائیں۔ ہم تو ایشیائی ممالک کے اتحاد کی بھی علم بردار ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ایشیاٹک فیڈریشن کا تصور پیش کیا تھا، لیکن ہم یہاں علاقائی تنازعات میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ پرامن ماحول نہیں بنا سکتے، چاہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ ہم ایک مضبوط معاہدہ کریں گے۔ اس لیے سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ایک طاقتور ذہن کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی وفاداری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سے کہ یہ تاریخ ہماری گزر چکی ہے، یہ انگریز کا ورثہ ہے۔ بر صغیر میں جو انگریز کا مخالف تھا، 1000 مرتبہ وہ ہندوستان کا وفادار ہو، لیکن انگریز کے مخالف کو وہ غدار کہتا تھا۔ اور جو انگریز کا خوشامدگر، اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے، ان کو جاگیریں عطا کی، وہ بڑے وفادار نکلے۔ آج پاکستان میں 1012 پاکستان کے وفادار بن جائیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے اختلاف کیا تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہ وہی روایات ہیں جو اس زمانے سے ہمارے اس ملک میں چلی آ رہی ہیں۔ اس فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، ان ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم نے فرقہ واریت کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قادیانی لابی کو شکست دی ہے، اگر ہم نے اسرائیلی لابی کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قوموں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والی سیاست کو شکست دی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس ذہنیت کو بھی شکست دیں گے کہ پاکستان کے وفادار کو کیوں غدار کہا جاتا ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رائے رکھتا ہے۔ آئیں، ہم پاکستانی ہیں، معاملات ٹھیک کرو۔ ہم اس قوم کے افراد ہیں، ہمیں مطمئن کرو۔ یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی؟ اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں، سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں۔ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ قوم ایک ہوگی تو جیتیں گے انشاءاللہ اس جنگ کو۔ دا منجس چونکہ باہر روان دا تاسو په اردو پوهیږئ او چې کوم خلک په پښتو نه پوهیږي په هغه څه کوي تاسو باصلاحیت خلک په پښتانه یاست خو سره د دې نه په اردو پوهیږئ او چې کوم خلک اردو وایي خواران په پښتو نه پوهیږي نو د هغو به لحاظ وکړو.
ماں محترم ورونو، ہم نے ان حالات کی طرف جانا ہے جب ہم پاکستان کو ایک کر سکیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی اگر پاکستان قائم ہے، میں بات تو بڑی کر رہا ہوں، شاید آپ کہیں چھوٹی منہ اور بڑی بات، لیکن میں پوری قوم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان متحد ہے، آج اگر پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جمعیت علماء کے کردار کی وجہ سے۔ تم نے تو نفرتیں پیدا کی ہے یہاں پر، تم نے تو قوموں کو لڑایا ہے انسانی حق کے نام پر۔ انسانی حق وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جو ضابطہ اور قانون عطا کیا ہے وہ انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ ہم اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ہم بلوچستان میں بلوچ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اگر ریاستی قوت نے پشتون بیلٹ کی قوموں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اگر ریاستی قوتوں نے بلوچوں کی زمینوں پر اور ان کے پہاڑوں پر قبضہ کیا ہے، تو میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے چاہے پشتون عوام ہو چاہے بلوچ عوام ہو، ان کی 1 انچ زمین بھی آپ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ نعرہ تکبیر! بلوچستان کا ترجمان، بلوچوں کا ترجمان، پشتونوں کا ترجمان، قوموں کا ترجمان۔ میرے محترم دوستو، آج کے حالات میں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو براہ راست مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا آئین بنا، میرے والد نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ میں تو اس آئین کو تحفظ دینے کا عزم کر رہا ہوں۔ آپ کے دیکھا دیکھی اگر اس آئین کو ختم کر دیا گیا، صوبوں کے حقوق تباہ و برباد کر دیے گئے، صوبوں کا باہمی اعتماد خراب کر دیا گیا، تو آپ بتائیں کہ پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم ہوئی، مارشل لاؤ نے آئین کو جتنا خراب کیا تھا، گند کر دیا تھا، 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا۔ آپ کی حکومت تھی اور ہم مل کر ایک کمیٹی میں بیٹھے، 9 مہینے تک ہم نے پورے آئین کو صاف کیا اور متفقہ طور پر ایوان سے پاس کرایا۔ آج ہم اس 18ویں ترمیم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ کس بات کی کمزوری دکھا رہے ہو؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم میں ہم نے طے کیے تھے۔ ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو، آپ کیوں پیچھے ہٹیں گے اور آپ کیوں سودے کریں گے؟ یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ کے صوبے میں بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب یہاں پر ہم ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ۔ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں
سود کے خاتمے کا فیصلہ لیا حکومت سے. 31 دسمبر 2027 کو اس ملک میں سود کا خاتمہ ہوگا اور 1 جنوری 2028 کے بعد پاکستان میں سود کا نظام نہیں رہے گا. لیکن کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ بظاہر ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. ہم نے آئین میں ترمیم کرائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث و تمہیز کے لیے ایوان میں لائے جائیں گے. آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی سفارش ایوان میں بحث کرنے کے لیے پیش نہیں کی گئی. یہ تمہاری نیتیں ہیں، یہ تمہارے ادارے ہیں. دینی مدارس کے بارے میں متفقہ طور پر قانون پاس کیا گیا، مدارس کی رجسٹریشن ہوگی اور مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، لیکن مسلسل مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. قانون پاس ہونے کے بعد مشکلات پیدا کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پاکستان میں دینی مدارس کا خاتمہ چاہتے ہو. تم کہتے ہو ہم دینی مدارس کے فارغ التحصیل فضلاء کو سرکاری ملازمتیں اور روزگار کمانے کا مواقع دینا چاہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ دینی مدارس کو چھوڑیے، آپ کے یونیورسٹیوں کے فضلاء، آپ کے کالجز کے فضلاء لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں بغل میں لیے تمہارے دروازے پر کھڑی ہیں. تم ان کو روزگار نہیں دے سکتے اور بات کرتے ہو دینی مدارس کے طلباء کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کالجز کو، اسکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا جا رہا ہے. حکومت اور سرکار اس کی سرکاری حیثیت کو ختم کر رہی ہے، نجی شعبے کو دے رہی ہے. تمہارے انتظام میں چلنے والے اسکول وہ تم چلا نہیں سکتے، وہ تم پرائیویٹ سیکٹر میں دینا چاہتے ہو، اور دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے اس کو سرکاری تحویل میں لینا چاہتے ہو. پہلے اپنی ناکامیاں تو چھپا لو. اسکولوں کے بارے میں، کالجز کے بارے میں تمہاری ناکامیاں، وہاں سے فارغ التحصیل نوجوانوں کے بارے میں تمہاری ناکامیاں. مدرسوں کی فکر ہو گئی. پھر جناب شرائط لگا لیتے ہیں. مدرسے والے اس فارم کو پور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مدرسے کے اندر کوئی دہشت گرد آ جائے اور وہ پڑھے. بھائی کیا دہشت گرد یونیورسٹیوں کے دارالاقاموں سے نہیں پکڑے گئے؟ کالجوں سے نہیں پکڑے گئے؟ اسکولوں سے نہیں پکڑے گئے؟ جب کالجوں سے پکڑے گئے وہاں سے لاشیں نکلی ہیں ان کی، اور وہاں تم کوئی تبدیلی نہیں لا رہے اور سارا دباؤ آ رہا ہے صرف دینی مدرسے پر. میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ تم دینی مدارس کی خیر خواہی میں یہ اقدامات نہیں کر رہے، تم امریکہ اور مغرب کی پیروی میں یہ اقدامات کر رہے ہو. تو آج اس جلسے کے ذریعے سے ہم اپنے عزم کا اعلان کریں اور پوری دنیا کو پیغام دیں کہ تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا. نعرہ تکبیر! دینی مدارس کا ترجمان ان کو پتہ ہی نہیں ہے دینی علم کس کو کہتے ہیں. مدرسے کا اور دینی علم کا خاتمہ انگریز نے کیا،
انگریز نے اپنے نصاب سے قرآن و حدیث نکالے، علماء کرام نے سنبھالا۔ آج بھی تمہارے ہاتھوں قرآن و حدیث کے علوم خطرے میں ہیں۔ تم آج بھی اس بات میں مصروف ہو کہ مدارس کو آپس میں لڑا دو، علماء کو آپس میں لڑا دو۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کسی کونے کھدرے سے کسی کو نکال لیتے ہو اور کہتے ہو یہ دینی مدرسے کا محتمم صاحب ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ علماء ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن آپ کیوں لڑنے دے رہے ہیں؟ بہت معمولی لوگوں کو اٹھا لیتے ہو، لیکن ہم بھی ہیں کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہہ دیا میں نے۔ اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، اپنے بساط کے مطابق جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ نیت خالص ہوں، اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہو، اعلاء کلمت اللہ مقصود ہو۔ میرے ساتھیو، آپ کی نیت اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، یہی جہاد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ پریشان نہیں ہونا، حوصلے بلند رکھنے ہیں۔ آج یہاں آپ لوگ اکٹھے ہیں، اتنے بڑے اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ قوم جمعیت علماء اسلام کو سننا چاہتی ہے اور اس کے موقف کی تائید کرنا چاہتی ہے۔ تم علماء کو قتل کر رہے ہو، علماء کا خون بہا کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا مقصد حاصل کر لیں گے؟ اگر یہ علماء مسلمان نہیں ہیں تو ان کو کافر کہنے والا خود بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے جو سروں پر پگڑیاں باندھی ہیں، یہ سر اٹھا کے چلنے کے لیے ہیں، سر جھکا کے چلنے کے لیے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، دینی مدارس بھی رہیں گی، آپ کے حقوق کی بھی جنگ ہوگی۔ بلوچستان کے حقوق، بلوچوں کے حقوق ہوں، پشتونوں کے حقوق ہوں، ہم سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم اس اتحاد اور محبت کے پیغام کو یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پورے ملک میں یہ تحریک جائے گی، اور انشاءاللہ 18 جون کو چارسدہ میں بہت بڑا جلسہ عام جمعیت علماء اسلام کرے گی۔ اشارے نہ خبر وتلے دا، اشارے نہ خبر وتلے دا، پتبر میں درتا ہوا اللہ خطا سے بیام نہ پہ پوئے گا، اسے طرح کو جائے۔ انشاءاللہ یہ تحریک ہے، یہ جہد مسلسل کا نام ہے، یہ اپنی ماضی کے روشنی میں چلنے والا مستقبل ہے، اور انشاءاللہ اس راستے پر جاتے جاتے اللہ کے سپرد اپنی جان کر دیں گے، اور کامیابیاں انشاءاللہ آپ کی قسمت میں آئیں گی۔ عزم رہے، نیت صاف رہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پا اتلسم د جن پا 4 کے با انشاءاللہ دیکھ تحریک راتلون کے پڑاوی اور پاگے کے با قوم شرکت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔